صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. What is the meaning of صلوا على الحبيب؟ صلی اللہ تعالی. کیا مطلب ہے اس کا؟ صلو علی الحبیب. صلو بولتے ہیں پڑھو، علی بولتے ہیں پر، اور حبیب بولتے ہیں مصطفیٰ کی ذات. سبحان اللہ. سبحان اللہ کی آواز سے آنی چاہیے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب یعنی اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اپنے پیارے حبیب کا درود پاک پڑھو. سبحان اللہ. تو جب کبھی بھی آپ سنیں، آپ کو پتا ہوگا کہ دعوت اسلام کا ایک سلوگن بن گیا ہے. ایک دعوت اسلامی یہ نعرے لگاتی ہے، تو یہ ایسے ہی نہیں لگاتی، اس نعرے لگانے پر بھی ہمیں ثواب ملتا ہے. ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت وہ حاصل ہوتی ہے. درود پاک پڑھنے کا رجحان بڑھتا ہے. ہم اپنی زبان سے اگر یہ روزانہ کی بنیاد پر نکالیں گے تو ہم روزانہ حضور کو یاد کرنے والوں میں شمار ہو جائیں گے. کبھی بھی آپ سنیں، آپ کے کانوں میں آواز پڑے، آپ کو یہ آواز آئے تو صلو علی الحبیب، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ نبی پاک صاحب اللہ سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کے نذرانے پیش کرتے ہیں. میں ایک بار پھر پڑھتا ہوں، یہ آپ کو کرتے ہی کرتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. آج میں انشاءاللہ آپ کو اس آیت کا مطلب سمجھا کر ہی یہاں سے جاؤں گا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. حالانکہ یہ آدھی آیت ہے، تو ہماری آیت، اس آدھی آیت میں ہماری بات مکمل ہو جائے گی، اور امید ہے آپ باغور سنیں گے، توجہ سے سنیں گے، آگے پیچھے باتیں نہیں کریں گے، اپنی ساری اٹینشن میرے پاس رکھیں گے. تو آج انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اور آپ ایک آیت کا ترجمہ اور اس کا مطلب، اس کا مفاہیم، اس کا معنی انشاءاللہ یہاں سے لے کر جائیں گے. تو امید کروں گا انشاءاللہ توجہ سے سنیں گے. انشاءاللہ. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأما بنعمة ربك فحدث. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. اب آپ کے ذوق کا ٹیسٹ ہوگا، آپ حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں، آپ کو حضور سے کتنی محبت ہے، انشاءاللہ اس کا ٹیسٹ لیا جائے گا. کیسے کہ حضور کی شان بیان کی جائے گی اور آپ کے جذبات دیکھے جائیں گے کہ حضور کی شان میں آپ کچھ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. شاعر کہتے ہیں یا صاحب الجمال ویا سید البشر، یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد ركب القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر. یا صاحب الجمال ویا سید البشر، اے جمال والے اور اے تمام انسانوں کے سردار، لا يمكن الثناء كما كان حقه، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ کی ثنا بیان کرنے کا حق ہے، ہم اس طرح آپ کی ثنا بیان نہیں کر سکتے. بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر بات یہ کہہ دیتے ہیں، آخری بات یہ کہہ دیتے ہیں، ریسرچ
ان کی مہربانی ہے. مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے. جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس یہی میری زندگانی ہے. سبحان اللہ. جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس یہی میری زندگانی ہے. وہ لاکھوں سلام اس آقا پر، ان لاکھوں جس نے توڑ دیے. شعور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے. بلغ الغلاب کمالہ کشفت حجاب جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. آقا کر تیرے نام پہ جان فدا، نفس ایک جان پہ جہاں فدا. آقا کر تیرے نام پہ جان فدا، نفس ایک جان پہ جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ کی آواز سامنے سے. سبحان اللہ. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اور کی محمد سے وفا کو لے تو ہم تیرے ہیں. شاعر مشہور گر رہے ہیں کہ محمد سے وفا کو لے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں جیتنے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور زندگیاں پوری ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے. زندگیاں پوری ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے. یا رسول اللہ تیرے وہ 7 سال کتاب بھی پورا نہ ہوا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اگر کوئی لکھنے بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری پر اگر کوئی رائٹر لکھنے بیٹھے تو علماء فرماتے ہیں سمندر کا پانی اگر اس کو سیاہی بنائی جائے، تمام دنیا کے درختوں کو قلم بنایا جائے، تو تب بھی میرے نبی کی ذات میں جو ایک اوصاف ہے اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. یعنی سمندر جو ہو ساری سیاہی ہو، درخت جو ہو، ٹریز جو ہو وہ سارے قلم ہو. اور اب بندہ حضور کی ذات مبارکہ کا ایک وصف لکھنے بیٹھے ہیں تو کیا فرما رہے ہیں کہ حضور کی ذات مبارکہ کا ایک وصف بیان نہیں ہو سکتا اور واقعی نہیں ہو سکتا. لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ کوئی اس سے مختصر. اس طرح حضور کی شان بیان کرنے کا حق ہے، ہم کر ہی نہیں سکتے. امپوسیبل چیز ہے، لیکن یہ بات کر دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اس دنیا میں سب سے زیادہ بزرگی والی ہستی جو ہے، سب سے زیادہ شرافت والی ہستی جو ہے، سب سے زیادہ اعلیٰ اخلاق والی ہستی جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر سب سے پہلے تو میں محمد رفیق بھائی کو اور ان کے اہل خانہ کو مبارکباد پیش کروں گا. ماشاء اللہ اتنی کو رونق محفل سجائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یہاں آنا، بیٹھنا، تلاوت کلام پاک سننا، نعت رسول مقبول سننا، جتنا ہم نے ٹائم یہاں پہ اسپینڈ کیا ان سب کو اپنی بات بارگاہ میں پورا منظور فرمائے. اچھا ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو خوش قسمت ہے، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کیونکہ بہت بڑی دنیا ہے، بہت بڑا چوٹس جو ہے، بہت بڑا گلشن محمدی ہے. لیکن آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو حضور کا ذکر سننے یہاں پر زندہ لوگ ہیں. سبحان اللہ. آپ اپنے آپ کی نیک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. نبی پاک صاحب الولاد سیاہ افلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بالصلاة علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ. میرے اور آپ کے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں زینوا مجالسکم بالصلاة علی، یعنی تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو. بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. خود ارشاد فرما رہے ہیں تم مجلسوں میں بیٹھا کرو، ایک دن میں بیٹھا کرو، جب کہیں تمہیں موقع ملے تم کہیں بھی جا کر بیٹھو. تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک چیز اپنے گرہ سے باندھ لو، ایک چیز کو نوٹس کر لو، ایک چیز پہ فوکس کر لو. وہ کیا ہوگا؟ زینوا مجالسکم بالصلاة علی، یعنی تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو. فإن صلاتکم علی نور لکم یوم
القیامہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ ایک اور مقام پر یہ نورات کے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، کتنی مرتبہ درود پاک پڑھے؟ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے تو بروز قیامت میں محمد خود اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ مصافحہ مطلب ملنا، ملاقات کرنا، ہاتھ ملانا، کوئی کرے سوچے تصور میں جائے تو قیامت کا دن ہوگا، لوگ کیا کر رہے ہوں گے؟ ایک ایک نیکی کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے، بھائی بھائی کو نہیں پہچان رہا ہوگا، ماں بیٹے کو نہیں پہچان رہی ہوگی، باپ بیٹے کو نہیں پہچان رہا ہوگا، وہ منظر ہوگا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سند دے رہے ہیں، ویریفیکیشن دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو کوئی شخص دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو بروز قیامت میں محمد خود اس شخص سے مصافحہ فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میں مصافحہ فرماؤں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص سے مصافحہ فرما لیں، مصافحہ تو دور کی بات ہے، جب کسی چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھو لیں تو جہنم کی آگ تو کیا، دنیا کی آگ تو کیا، کوئی بھی آگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹچ کی ہوئی، مس کی ہوئی چیز کو نہیں جلا سکتی۔ آئیے ایک واقعہ سنتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ایک دن مہمان کو بلایا، گیسٹ کو بلایا، صحابہ تشریف لے کر آئے، صحابہ کی دعوت رکھی، حضرت انس بن مالک فرما رہے ہیں میں نے صحابہ کو مہمانی میں بلایا، صحابہ کو میں نے گیسٹ پہ بلایا، حضرت انس فرما رہے ہیں کہ تمام صحابہ آ گئے تو دسترخوان لگایا گیا، جب دسترخوان لگا دیا گیا تو پھر آگے کیا ہوا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک رومال تھا جو بہت گندا تھا، میلا تھا، بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا، صحابہ دیکھ رہے ہیں، حضرت انس بن مالک نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک نے خادم کو حکم دیا، یہ رومال گندا ہو گیا ہے، میلا ہو گیا ہے، کچیلا ہو گیا ہے، ایک کام کرو، اس رومال کو تم تندور میں ڈال دو۔ تندور میں تندور برن جلتا ہے تندور، وہاں تو آگ ہوتی ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، غلام کو حکم دیا کہ تم اس رومال کو تندور میں ڈال دو۔ صحابہ پریشان ہیں کہ انس تمہیں رومال گھمانا تھا، صاف کروانا تھا، تو تم نے تندور میں کیوں ڈال دیا؟ رومال جلا کیوں دیا؟ تندور میں ڈالنے کے بجائے تم اسے پانی سے صاف کرواتے، کسی چیز سے صاف کرواتے، اس رومال کو صاف کرواتے۔ تو صحابہ کرام تشویش میں مبتلا ہے، تعجب میں مبتلا ہے، انس تم نے یہ کیا کر دیا؟ رومال گھمانا ہوتا ہے تو پانی کا یوز کرتے ہیں، پانی کا استعمال کرتے ہیں، لیکن تم نے تو رومال تندور میں ڈال دیا۔ اتنے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ تندور سے رومال نکال
صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو ٹچ کر جائے، جس چیز کو مس کر جائے، دنیا کی آگ کو کیا انشاءاللہ جہنم کی آگ بھی اس چیز کو نہیں چھوئے گی۔ میں نے درود پاک کی مطلب بیان کی تھی، جو کوئی شخص روزانہ 50 مرتبہ حضور پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو رسول اللہ فرما رہے ہیں میں محمد خود اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اور جب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے مصافحہ فرمائیں گے تو مجھے بتاؤ کہ جہنم کی آگ اسے چھوئے گی؟ بالکل نہیں چھو سکتی، بالکل ٹچ نہیں کر سکتی۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جو درود پاک کثرت سے پڑھتا ہوگا، ریگولر بیسس پہ پڑھتا ہوگا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے شفاعت بھی ملے گی۔ اور اگر اس کا مقدر جاگ گیا، نصیب جاگ گیا، اس کی مقدر کا ستارہ جاگ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مصافحہ فرما لیا تو وہ جہنم کو بہت دور وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے، مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے، جسٹ 50 ٹائم، صرف 50 مرتبہ دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنا ہے۔ کون کون پڑھے گا؟ انشاءاللہ ایک مرتبہ مل کے درود پاک پڑھ لیجیے، صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ تو ایک میسج یہ بھی لے کے جائیں کہ ہم حضور پاک کے امتی ہیں، ہم حضور پاک صاحب الولاد سیاح افلاح صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، حضور کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں۔ اور ہم اگر اپنی لائف میں امپلیمنٹ دیکھیں کہ جو رسول اللہ نے امپلیمنٹ کیا ہے، عمل کیا ہے، ہم کتنا عمل کرتے ہیں۔ منہ سے تو ہم بول لیتے ہیں ہم حضور کے غلام ہیں، ہم امتی ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب سے سچی پکی محبت کرتے ہیں۔ آپ عمل کتنا کرتے ہیں؟ حضور نے جو سنتیں اپنائی ہیں تو کیا آپ وہ کرتے ہیں؟ اگر میں منہ سے یہ بولوں کہ میں اس پارٹی کے ساتھ ہوں اور میں ووٹ اس پارٹی کو دے دوں تو منافقت ہو جائے گی نا بھائی۔ اگر میں بولوں کہ میں اس پارٹی کے ساتھ ہوں، پارٹی کا نام نہیں لے سکتا، آپ پتہ کون سی پارٹی کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوں، تو اس اور اس میں لے کے کام چلا لیتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں اس پارٹی کے ساتھ ہوں اور میرا ووٹ جو ہے وہ اس پارٹی کو دیا جا رہا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ کوئی عقل والی بات ہے؟ یہ منافقت کہلائے گی، سراسر نیلی منافقت کہلائے گی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور پاک کے غلام ہیں اور ایک طرف ہم اپنی داڑھی کو ہیئر ڈریسر کی نالی میں ڈال کے آ جاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں ہم حضور پاک کے غلام ہیں اور ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں مزے سے، بلکہ فجر کی اذان جب ہمارے کانوں میں آتی ہے تو جب ہمیں VIP نیند آتی ہے۔ آج کل کے جوانوں کا حال یہی ہے کہ فجر کی اذان سنتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے گولی دی جا رہی ہے اور وہ سو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ، ایک مرتبہ اس طرح تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہم حضور سے محبت کرتے ہیں اور ہم ووٹ اس کو دے رہے ہیں، ہم کافروں کو ووٹ دے رہے ہیں، منافقوں کو ووٹ دے رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی زندگی میں منافقت والی چیزیں لا رہے ہیں، اپنی زندگی کو منافقوں جیسا بنا رہے ہیں اور ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ ہمارے منہ سے نکل جاتا ہے، نہیں بھی بولو پھر بھی نکل جاتا ہے، تو یہ ہماری محبت ہے حضور سے۔ لیکن جو ہمارے دل میں چیزیں ہیں ہمیں اس سے بچنا پڑے گا، ہمیں پرہیز کرنا پڑے گا۔ اگر اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنی ہے تو آپ منہ سے بولنا چھوڑ دیں، آپ دل سے حضور سے محبت کریں۔ ہم حضور کا میلاد منانے بیٹھے ہوئے ہیں، میں اختلافی باتیں کروں گا تو یہاں پہ میرا ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہو جائے گا۔ بہت سارے باتیں ایسے ہیں جو بیان میں لوگ کرتے ہیں اور میرا تو اس پہ ایک اعتراض ہے میرا کہ اگر میں بیان کرنے آیا ہوں تو میں اپنے حضور کی شان بیان کروں نا، میں کسی فرقے کو کیوں بیان کروں، کسی مذہب کو کیوں بیان کروں؟ وہ لوگ 8 کو ربیع الاول مناتے ہیں، وہ لوگ 8 کو میلاد منانا کہتے ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کا میلاد جو ہے وہ 12 کو نہیں ہوا، وہ 8 کو ہوا ہے۔ تو میرا ان سے بھی مطالبہ یہی ہے کہ ہاں
ہم اپنے بیانات میں، اپنی محفلوں میں مائک بھی ہمارا ہو، نعت خوان بھی ہمارا ہو، مقرر بھی ہمارا ہو، خطیب صاحب بھی ہمارے ہو، معاشرہ بھی ہمارا ہو، لوگ بھی ہمارا ہو، ٹائم بھی ہمارا ہو، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے بڑے بڑے علماء یہ کرتے ہیں کہ ہم کسی اور فرقے کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، کسی اور فرقے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کسی اور کے اختلافات کو چھال رہے ہوتے ہیں۔ جہاں اختلافات چھالنے ہوتے ہیں وہاں چھالنا چاہیے، وہاں بات کرنی چاہیے، لیکن ہر محفلوں میں ایسا ہو رہا ہے کہ کیا کرتے ہیں؟ اگینسٹ بیان کر کے چلے جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ علامہ صاحب آئیں گے اور مناظرہ کریں گے ابھی دیوبندی سے، مناظرہ کریں گے اہل حدیث سے، مناظرہ کریں گے شیعہ سے۔ بھائی تم لوگ 12 ربیع الاول کا میلاد تو بنا لیتے ہو، 13 کی فجر میں تم کہاں ہوتے ہو؟ 13 کی ظہر میں تم کہاں ہوتے ہو؟ 13 کی عصر میں کہاں ہوتے ہو؟ یہ کیسا میلاد بنایا ہے؟ یہ کیسا حضور کریم بنایا ہے؟ نماز تم نے پڑھنی نہیں ہے، داڑھی تم نے رکھنی نہیں ہے، سنی تم کہلاتے ہو، اور نمازوں میں تمہارا حال یہ ہے کہ تم مسجد کا راستہ ہی نہیں پتا ہے، جمعے جمعے کو مسجدوں کو آتے ہو اور تم کہتے ہو کہ ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اپنی موت اپنے پاس رکھ، تو جب جاگ رہا ہو، جب تیرے پاس زندگی ہو، تو حضور نے 6 نمازیں پڑھی ہے دن میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 نمازیں پڑھی ہے، حضور پر 6 نمازیں فرض تھی، تہجد کی نماز بھی فرض تھی۔ غلامی رسول میں تو موت اپنے پاس رکھ، غلامی رسول میں تو فجر کی نماز آگے پڑھ لے، غلامی رسول میں تو ظہر کی نماز آگے پڑھ لے، غلامی رسول میں تو ساری نمازیں پڑھ جو حضور نے پڑھی ہے، تو چہرے پہ داڑھی رکھ جو حضور نے رکھی ہے، تو سنتوں پر عمل کر جو حضور نے کیا ہے۔ ہمارے اختلافات چینج ہوتے ہیں، ہم اپنے لوگوں کو سمجھانے کے بجائے ہم اعتراض کر دیتے ہیں، دوسرے فرقوں پہ اعتراض کر رہے ہیں، انہوں نے جو اپنا پڑھا ہے وہ اپنا لے کے بیٹھے ہیں۔ ہم تو اعلیٰ حضرت والے ہیں نا، ہم تو حضور کے ماننے والے ہیں نا، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا ظاہری عمل دکھانے والے ہیں نا۔ اب یہ بھی مسئلہ آتا ہے کہ حضور ہمارا سلام نہیں سن سکتے۔ میں مانتا ہوں بہت سارے فرقوں میں وہ لوگ غلط ہے، بہت سارے مسئلوں میں وہ لوگ غلط ہے، لیکن ہم بھی کہیں نہیں غلط ہیں، ہم بھی عمل سے بہت دور ہیں، ہم صرف منہ کے فائل ہیں، ہم منہ سے کہتے ہیں غلام رسول میں موت بھی قبول ہے، حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ غلام رسول میں 5 نمازیں قبول ہونی چاہیے تھی، غلام رسول میں چہرے پر داڑھی قبول ہونی چاہیے تھی، غلام رسول پہ جھوٹ کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، غلام رسول میں سود کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، غلام رسول پہ گناہ والے کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، غلام رسول پہ جب موبائل میں ننگی ویڈیو آئے تو اس ویڈیو کو چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ ہم کہتے تو ہیں غلام رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن ہم ووٹ کس کو دیتے ہیں؟ ہم کافروں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، منافقوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کا عقیدہ میں قربان جاؤں، میرے شیخ طریقہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس الدار قادری یہ فرماتے ہیں، سنیوں کو تلقین کرتے ہیں، اہل سنت و جماعت کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ اگر تمہیں پتہ لگانا ہو کہ صحیح اہل سنت والا کون ہے، اگر تمہیں پتہ لگانا ہو صحیح بندہ کون ہے، حضور کا صحیح سچا عاشق کون ہے، تو اس کے سامنے تم اعلیٰ حضرت کا نام لے لینا۔ اگر اس کے نام پر اعلیٰ حضرت کے نام سے اس کے چہرے پر خوشی ظاہر ہو جائے تو یہ پکا سچا سنی ہے، اور اگر اعلیٰ حضرت کے نام سے اس کا چہرہ ڈگمگا سا جائے، اس کا چہرہ چڑچڑا ہو جائے تو تم سمجھ لینا یہ سنی نہیں ہے۔ ہم حضور کے ماننے والے ہیں، ہم حضور کے چاہنے والے ہیں، تو ہمیں حضور کی سیرت پر بھی عمل کرنا ہے۔ اگر میں اس موضوع سے ہٹ جاؤں گا تو ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا، مجھے رفیق صاحب بتاتے چلے کہ کب تک ختم کرنا ہے، انشاءاللہ بیان ہم اپنا ختم کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا آج میرا موٹو، میرا موٹو، جو میرا مقصد، میرا گول جو وہاں پہ کر کے کرنا ہے، ایک آیت کا مفہوم، ایک درود پاک کی فضیلت، حضور کی تعلیمات پہ عمل۔ میں 3 باتیں یہ سوچ کر بیٹھا ہوا تھا، مزید لوگ یہ سوچ رہا تھا کہ محفل تھوڑی لمبی چلے گی۔ رفیق صاحب نے ماشاءاللہ ناطقہ بھی بلائے ہوئے تھے، تو مجھے پتا چلا کہ ناطقہ تھوڑی سی مصروف تھی، اس وجہ سے آ نہ پائے، تو میں جلدی حاضر ہو جاتا اگر مجھے پتا ہوتا، تو میں اس کے لیے بھی آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو حضور کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ غلام کے رسول میں موت تو قبول ہے ہی ہے، نمازیں بھی قبول ہونی چاہیے، داڑھی بھی قبول ہونی چاہیے، گناہ والے کام چھوڑنا یہ بھی قبول ہونا چاہیے۔ غلام کے رسول میں رات کو موبائل پہ گندی ویڈیو نہ دیکھنا یہ بھی قبول ہونی چاہیے۔ غلام کے رسول میں غیر محرم سے بات نہ کرنا یہ بھی قبول ہونا چاہیے۔
چاہیے. تو ہم غلام رسول میں موت بھی قبول ہے, جو ہمارے عشق مصطفیٰ کی زندگی فضول ہے. یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے آ رہے ہیں, سنتے آ رہے ہیں. اس پہ امپلیمنٹ کب ہوگا, اس پہ عمل کب ہوگا, حضور کی تعلیمات پر عمل کب ہوگا؟ انشاءاللہ ایک دن ایسا بھی آئے گا غلام رسول ہم سب کہیں گے پانچوں نمازیں قبول ہے. یا اللہ, ہم یہ بھی کہیں گے داڑھی قبول ہے. حضور آپ کو داڑھی پسند تھی, ہم داڑھی رکھیں گے. حضور آپ کو نمازیں پسند تھی, ہم نمازیں پڑھیں گے. حضور ہم آپ کے سچے عاشق ہے, حضور ہم آپ کا جلوس بھی مناتے ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جلوس نہیں منانا چاہیے, جھنڈے نہیں نکالنے چاہیے. میلاد کی بنا دی تم نے, تم شادی کرا دی تھی غریب کے بچی کی, تم نے اتنا مال خرچ کرا دیا, تم نے اتنا انویسٹ کیوں کر دیا, کسی غریب کے کام آ جاتا. آج کل مہنگائی بھی ویسے بہت ہے, تم نے بڑی فضول خرچی. رفیق میاں تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, تمہیں کسی بچے کی شادی میں حصہ ملا دینا چاہیے تھا. ابے بھائی, جس کی وجہ سے پوری کائنات میں شادیاں رچتی ہیں اسی کا میلاد نہ منائیں. جس کی وجہ سے تم اس دنیا میں آئے ہو اسی کا میلاد نہ منائیں. کیسے امتی ہو, کلمہ حضور کے نام کا پڑھتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ حضور کے میلاد پر کوئی دلیل ہو تو یہاں پہ لے آؤ. میں تو نہیں سمجھتا وہ صحیح عاشق ہو سکتے ہیں, وہ صحیح امتی ہو سکتے ہیں. پڑھتے وہی ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یعنی اللہ کی سوا عبادت کے لائق نہیں, اور محمد جو ہے وہ اللہ کے رسول ہے. وہ بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں, ہم بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں. ہماری محبت کو دیکھیں, ہمارا عشق کو دیکھیں, ہم حضور سے کس طرح محبت کرتے ہیں کہ ہم حضور کا, ہم نے سن لیا کہ 12 کو ولادت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے, تو ہم آنکھ بند کر حضور کا میلاد بناتے ہیں. اور ان بیچاروں کی آنکھوں میں مسئلہ ہو جاتا ہے, ان کے دماغوں میں مسئلہ ہو جاتا ہے. نہیں نہیں نہیں, میلاد نہیں بنانا چاہیے, تم پاگل ہو گئے ہو, حضور تو وفات پا گئے ہیں. شوق بنانا چاہیے, میلاد نہیں بنانا چاہیے. ارے بھائی کیوں نہیں بنانا چاہیے؟ تیرے گھر میں برتھڈے ہو, تیرے گھر میں شادیاں ہو, تیرے گھر میں پروگرام ہو, تو دھوم دھام سے منائے. ہمارے حضور کا میلاد ہو تو ہم میلاد نہ منائیں. تو کہاں سے آیا ہے؟ ہم تو حضور کا میلاد منائیں گے اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نقش کے کلے گراتے جائیں گے, خاک ہو جائے عدو, وہ لوگ مر جائے, وہ لوگ مٹ جائے, تو حضور کا میلاد نہیں بناتے ہیں. خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. سبحان اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, مرحبا, دلدار کی آمد, مرحبا, حضور کی آمد, مرحبا, نور کی آمد, مرحبا, شیخ کی آمد, مرحبا, اول کی آمد, مرحبا, آخر کی آمد, مرحبا, یاسین کی آمد, مرحبا, حق کی آمد, مرحبا, آقا کی ولادت, مرحبا, آقا ابطال کی آمد. مرحبا. حشر تک ڈالیں گے, حشر تک, قیامت تک میلاد منانا. سنیو, یہ ہمارے مقدر ہے, یہ ہمارے مقدر میں آیا ہے. قیامت تک میلاد بناتے رہیں گے, قیامت تک ہم بریانی کھاتے رہیں گے, قیامت تک حضور کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں گے. یہ ہمارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اور میلاد بنانا ہے, دھوم دھام سے منانا ہے. 12ویں کو میلاد نہیں منانا ہے, ہول ایئر میلاد منانا ہے, پورے سال میلاد منانا ہے. ہم صرف 12ویں والے ہیں, ہم 12ویں میلاد منائیں گے, 11ویں پہ 11ویں منائیں گے, چھٹی پہ چھٹی منائیں گے. ارے بھائی اس دن ایک دن ہوتا